بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، رواہ الامام مالک فی کتابہ الموطأ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، دین کی باتوں کو لینے کے لیے کتاب و سنت، قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے رہنما ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ زمانے قدیم سے صحابہ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، سب لوگ اسی پر عمل کرتے رہے۔ قرآن اور حدیث میں کیا باتیں ہیں ان کو لے لیا۔ اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو قرآن حدیث کی باتوں کو رکھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے، اس کا جواب دیتے۔ اپنی رائے سے، اپنے خیال سے کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ تو مسلمان ہمیشہ کتاب و سنت کو عزیز رکھتے تھے، پیاری رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بڑا عظیم الشان خطبہ دیا، اس کے اندر آپ نے آخر میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ یہاں جتنے لوگ میری باتیں سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ میری باتیں دوسروں کو پہنچائیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ صاحب دین کی باتوں کی دو ذمہ داری ہم پر اللہ کے رسول نے عائد کی ہیں۔ ایک تو دین کی باتوں کو سمجھنا، ایک ذمہ داری، اور دوسری بات دوسروں تک دین کی باتوں کو پہنچانا۔ یہ دو بڑی ذمہ داریاں ایک مسلمان کی ہیں۔ الحمدللہ امت کا ایک طبقہ، مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ اس حدیث پر عمل کرتی رہی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ علماء موجود ہیں، ہر جگہ دینی مدارس موجود ہیں، ہر جگہ دارالقضاء موجود ہیں، ہر جگہ اسلامی کورٹ ہے، اور مفتی صاحبان ہیں، علماء ہیں جو کتاب و سنت کی باتوں کو پہنچاتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا، یاد کرنا بھی بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ پڑھنا یہ سنت ہے یا یہ ثواب ہے، لیکن عمل کرنا تو فرض ہے، ضروری ہے۔ مختلف باتیں ہیں، کسی بات پر عمل کرنا فرض ہے، کسی بات پر عمل کرنا مستحب اولیٰ ہے، کسی بات پر عمل کرنا باعث ثواب ہے۔ بہرحال جیسے آج کل ہم لوگ قرآن یاد کرتے ہیں، اور بہت سارے حافظ ہیں دنیا میں، کتنے لاکھ ہوں گے اللہ کو معلوم، لیکن کوئی بھی مسلمانوں کی بستی ایسے نہیں ہوگی کہ جہاں کسی بچے کو کچھ بھی معلوم ہی نہ ہو، مسلمان بچے کو سورہ فاتحہ بھی نہ معلوم ہو، قل هو اللہ بھی معلوم نہ ہو، ایسے شاید ہی دنیا میں کوئی بستی ہوگی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کہیں ہو، کوئی بھی ہو، وہ آدمی قرآن حدیث کی باتوں کو، قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں بھئی تمہاری کتاب کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ، نہیں سنا سکتے۔ یہاں تو بچہ وہ بھی سنا دیتا ہے۔ جیسے قرآن کو یاد کرنے کا آج رواج ہے، کسی زمانے میں حدیث کو یاد کرنے کا بھی رواج تھا۔ بہت سارے علماء حدیثوں کو یاد کرتے تھے، ویسے ہی بیان کرتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها الى آخر الحدیث۔ اللہ اس بندے مومن کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد کیا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ تو دیکھیے حدیث کو یاد کرنے کی فضیلت اللہ کے پیارے رسول بیان فرما رہے ہیں۔
اس کو یاد کیا۔ اس لیے زمانے قدیم میں حدیث یاد کرنے کا بڑا رواج تھا۔ محدثین تو جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، کتنے محدثین ہیں، اللہ اکبر۔ ان کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 3 لاکھ، کسی کو اور زیادہ، اتنی حدیثیں یاد تھیں۔ وہ خود بھی عرب تھے اکثر و بیشتر، اور عربی زبان ان کو معلوم تھی، عربی ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ یاد کیے، اس کے بعد جتنے لوگ بخاری پڑھتے پوری حدیثیں یاد کر لیتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ حدیث کی جمع کردہ چھوٹی بڑی کتابیں ان کو پڑھتے یاد کر لیتے۔ بلوغ المرام ایک حدیث کی چھوٹی کتاب ہے جس کے اندر دین کی باتیں، دین کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان حدیثوں کو جمع کیا جن کا تعلق احکام سے ہے، کرنے سے نہ کرنے سے ہے۔ اس حدیث کو بھی بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو یاد کر لیا۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ جو بھوپال کے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا کہ جو بھی بلوغ المرام یاد کر لیں گے ان کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ بلوغ المرام یاد کر لیں انڈیا میں۔ آج بھی ماشاءاللہ علماء بہت سے ایسے ہیں، حدیث ان کو بہت ساری یاد ہیں، لیکن حدیث کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی میں یاد کی جائے۔ بہت سارے لوگ تمل میں یاد کر لیتے، اردو میں یاد کر لیتے، اور اسی طرح انگریزی میں یاد کر لیتے، عربی ان کو معلوم نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کے جو الفاظ ہیں آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، وہ بھی خیر و برکت کے الفاظ ہیں۔ اس لیے حدیث کو عربی میں پڑھ کر، عربی میں بیان کر کے پھر اس کا معنی مطلب بولنا چاہیے، جب یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہو گئی۔ تو لہٰذا حدیث کو پڑھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق بہت سارے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ قرآن میں ایک لفظ بھی کہیں بدلا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، حدیث میں کہیں کہیں کوئی بدلا ہوا لفظ آتا۔ ایک آدمی کو ایک لفظ یاد تھا، دوسرے آدمی کو وہ لفظ یاد نہیں تھا، تو اس کے معنی پر دلالت کرنے والا دوسرا لفظ بول دیے۔ اس طرح چھوٹا موٹا حدیث میں فرق آتا ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو حدیث کو یاد کرنے کا رواج تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری دعا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے کہ جو میری باتوں کو سن کر یاد کیا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول کی باتیں اللہ کے رسول کی زبان میں، عربی میں یاد کرنا چاہیے حدیثوں کو۔ یہ بھی لکھا ہے علماء اکرام نے، بہت سارے لوگ جو حدیث کا درس دیتے تھے ان کے چہرے ہمیشہ تازہ رہتے تھے، دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک رونق ہے۔ حالانکہ کسی کو کھانے ملتا، کسی کو نہیں ملتا، بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، لیکن اللہ کی مہربانی سے ان کے چہروں میں ایک عجیب طرح کا نور ہوتا تھا، ایک رونق ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں بھی قبول ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ ہمیشہ رہا، حدیثوں کو یاد کرنے کا، حدیثوں کو پہنچانے کا، حدیثوں پر عمل کرنے کا، یہ سلسلہ ہمیشہ رہا۔ لوگوں نے کوشش یہ کی کہ صاحب چند حدیثیں جمع کریں، چند حدیثیں جمع کریں کہ جو ہر طرح کام آنے والی ہیں، دنیا کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، تجارت کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، روزہ زکوٰۃ کے سلسلے میں، میاں بیوی کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں، گھریلو معاملات میں، اخلاق اور عادات کے سلسلے میں، ایسے حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے مجموعے تیار کیے۔ 40 حدیثیں جمع کرنے کا بڑا رواج تھا۔ ایک حدیث میں یوں کہا گیا کہ میری امت کا کوئی آدمی دین کی 40 باتوں کو سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگرچہ ایک حدیث سند کے لحاظ سے
صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن دوسری حدیثیں ایسی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی باتوں کو یاد کرنا اور ان پر عمل کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ ہم نے 2 حدیث پڑھی کہ میں یہاں جتنے لوگ ہیں اس عرفات کے میدان میں ان کو چاہیے کہ میری باتیں دوسروں تک پہنچائیں، تو دوسروں تک پوری باتیں حدیث کی پہنچانا مشکل ہے نا۔ بخاری اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس سے بڑی کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسند ہے، جس کے اندر 40,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ یہ کیسے پہنچا سکتے، کیسے یاد کر سکتے؟ اس لیے لوگوں نے کوشش یہ کی کہ چند حدیثوں کا مجموعہ کلیکشن تیار کر کے رکھیں تاکہ لوگ ان کو یاد بھی کریں، سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اس کو بولتے ہیں 40 حدیثاً، 40 حدیثاً، 40 حدیثیں۔ بہت سارے لوگوں نے جمع کی 40 حدیثیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے 40 حدیثیں جمع کی۔ یہ بہت مشہور ہوئی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیثیں۔ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس کی شرح لکھی، بہت سارے لوگوں نے ان حدیثوں کو یاد کیا۔ کتنی جگہ مدرسے اب بھی ایسے ہیں کہ حدیث کا درس شروع کرتے ہیں 40 حدیث سے، یعنی 40 حدیث امام نووی کی ہے نا، وہ پہلے پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بلوغ المرام دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں۔ لہٰذا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 40 حدیثاً، 40 حدیثوں کا مجموعہ یہ تیار کیا۔ اس کی شرح بھی بہت سارے لوگوں نے کی، بالکل قدیم کے علماء، بالکل جدید علماء میں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بہت سارے لوگوں نے اس کی شرح کی ہے، 40 حدیثوں کی شرح۔ ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اسٹڈی اسلام کی شروعات انہی 40 حدیثوں سے کریں، ان کو پڑھیں بھی اور ان کا معنی مطلب بھی بیان کریں، پھر اس کے بعد دوسرے حدیثوں کی طرف انشاءاللہ توجہ دیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ ان حدیثوں کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور اگر اللہ کی مہربانی سے آپ یاد بھی کر لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث یاد کرنے میں 2-3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ سوچیں کہ ہم انہی الفاظ کو یاد کریں تو خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث اور قرآن کو پڑھنے سے زبان صاف ہوتی ہے، لہجہ صاف ہوتا ہے۔ تیسری بات، حدیث قرآن کو پڑھتے وقت تجوید کا بھی خیال کرنا چاہیے، مخرج کا بھی خیال کرنا چاہیے، یعنی قاف کی جگہ قاف ہی بولیں، کاف نہ بولیں، خا کی جگہ خا بولیں، قا نہ بولیں، ذال کی جگہ ذال بولیں، زا نہ بولیں۔ اس طرح تجوید بھی سیکھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک خیر و برکت کا ذریعہ ہے، یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ الفاظ جیسے حدیث میں آئیں ویسے ہی الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ معنی مطلب سمجھ کے بھی یاد کر لیتے ہیں اور بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آپ حدیث سنیں گے بھی اسٹڈی اسلام سے اور سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ یہ ایک چوتھا مرحلہ ہے کہ صاحب ان کو یاد کرنے کا۔ اگر کوئی بھی آپ اس طرح کی ایک کتاب لے لیں گے اور یاد کر لیں گے ان 40 حدیثوں کو، ہمارے لیے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی کہ جو آدمی کہ میری بات سنا، اب سننے سے مطلب ہمارا یہاں کتاب میں پڑھنا ہے، جو آدمی کہ میری بات پڑھا کتاب میں، فوعاہا، ان کو یاد کیا، ثم اداہا، پھر اس کو پہنچایا دوسروں تک۔ پہنچانے میں بھی آسانی ہے آپ کے لیے، سمجھنے میں بھی آسان ہے، البتہ ان کو یاد کرنے میں تھوڑی مشکل آئے گی، اس لیے کہ عربی آپ کی زبان نہیں ہوگی، حدیث عربی زبان میں ہے۔ لیکن قرآن مجید جب آپ کو اتنا یاد ہو گیا ہے کہ 30 سورتیں یاد ہو گئے ہیں، تو یہ 40 حدیثیں بھی اگر کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اور اس یقین کے ساتھ ہم کو حدیثیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو بھی ملے گی، ہم بھی انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے۔ یہ سب برکت ہے حدیث کو یاد کر کے، حدیث پر عمل کر کے، حدیث کو پہنچانے کے، لہٰذا یاد بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب ہم پہلی حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 حدیثاً کے اندر لکھی ہے، اس کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، پھر اس کا مختصر معنی مطلب آپ کو بیان کر دیتے تھے۔
عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہوئے۔ کیا کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول؟ عمل کا اعتبار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اس کے نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ جو آدمی کے اللہ کی رضامندی کے لیے گھر بار چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کیا، اس کی نیت یہ تھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو قبول کرے گا اور اس کے ہجرت کے سفر کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لکھے گا۔ لیکن کوئی آدمی اپنا گھر بار دنیا کے کاروبار کے لیے، بیپار کے لیے چھوڑتا ہے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، تو اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کی نہیں تھی، کاروبار کی تھی، شادی کی تھی، وہی اس کو ملے گا۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو علماء نے لکھا ہے بہت بنیادی حدیث، بہت اہم حدیث۔ اس کے اندر دین کی ساری باتیں گویا بتا دی گئیں کہ دین کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم کو کیا دل کے اندر سوچنا چاہیے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دین کی باتوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثوں میں جمع کر دیا۔ ایک حدیث تو یہی ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی، نیت والی حدیث۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، دین کے معاملے میں کوئی بھی نیا کام، نئی بات ایجاد کرنا یہ جرم ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے، نہیں عمل کرنا چاہیے اس پر۔ پورا دین مکمل ہے، اب نئی بات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ثواب ہے، وہ بھی ثواب ہے، ارے اتنے ثواب کے کام بتا دیے گئے، اب تم کو نیا کام لا کے داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 حدیثیں ہوئیں۔ تیسری حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن بعض باتیں حلال ہیں، حرام ہیں، ان میں ڈاؤٹ ہو جاتا، لہٰذا ڈاؤٹ سے بچ کر زندگی گزارو۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 3 حدیثیں ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ آ گیا۔ قرآن مجید کے اندر بھی ایسی آیتیں ہیں کہ صاحب ایک ہی آیت کے اندر پورے قرآن کا معنی مطلب سمجھ میں آ گیا، یعنی بنیاد ہے۔ ویسے ہی یہ 3 حدیث کی بنیادی باتوں میں سے ایک حدیث وہ ہے جو میں پڑھ کر سنایا۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کے اندر کہا گیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے، نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کا ارادہ، دل میں کسی بات کو سوچنا۔ دنیا کا کوئی بھی کام، زیادہ تر کام سمجھیے ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کام ہوتا ہے۔ آپ کھانے کا ارادہ کیے، کھانا کھاتے ہیں، نماز کا ارادہ کیے، نماز پڑھتے ہیں، وضو کا ارادہ کیا، وضو کرتے ہیں۔ ہر کام پہلے سوچتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں۔ کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ بغیر سوچے ہوئے ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی بیٹھا بیٹھا تھا، گر پڑا، اس کو معلوم ہی نہیں، نیت کر کے نہیں گرا، مجھے گرنا ہے ایسا سوچ کے نہیں،
کوئی اسی طرح آدمی سمجھیے کہ صاحب کتاب کے ورق پلٹ رہا ہے، یہ کہ ورق پھٹ گیا، تو وہ پھاڑنے کا نیت نہیں تھی، وہ تو کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا لیکن بغیر ارادے کے وہ کتاب پھٹ گئی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ورنہ تو زیادہ تر کام پہلے آدمی سوچتا ہے بعد میں کرتا ہے۔ اب وہ سوچنا دل میں آتا ہے تو کیا سوچنا ہے، کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ کی رضامندی کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے کیا جائے گا، ان سب کا ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا نیت کا اعتبار کر کے۔ اس کی مثال بھی وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو جو ثواب ملے گا اس کی نیت کا ثواب ملے گا۔ نیت اچھی ہے تو ثواب، نیت خراب ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو نیتوں کا اعتبار، نیت عمل میں نیتوں کا دار و مدار عمل کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال بھی دے کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو آدمی کا اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجرت، گھر بار چھوڑ کے چلا جانا۔ کسی جگہ ایسا ہے کہ صاحب دین کی باتوں پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اب کیا کرتا ہے آدمی؟ بھائی دوسری بستی کو چلے جائیں، دوسری بستی کو چلا جاتا ہے، گھر چھوڑ دیا یا جائیداد چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو لیا، جو سامان ہاتھ میں لے سکتا لے کے نکل گیا، یہ ہجرت ہے۔ الحمدللہ جتنے لوگ شروع میں اسلام قبول کیے مکے میں، کافر ان کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، حبشے کو چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے۔ کتنے صحابہ چلے گئے مکہ چھوڑ کے حبشے کو، پہلی اور ہجرت میں ملا کے 100 کے قریب 83 مرد عورتیں ہجرت کیے۔ پھر مکے میں تکلیف بدستور باقی رہے، سارے لوگ نہیں جا سکتے تھے حبشے کو، مدینے کے لوگ آ کے دعوت دی اللہ کے پیارے رسول کو کہ آپ آ جائیے مدینے کو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی بات، آپ جو بات بتائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ کے پیارے رسول شروع میں صحابہ کو بھیجے اور ان کو اجازت دی کہ صاحب جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں مکے سے وہ چلے جائیں۔ بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ کو چلے گئے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ کو چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اللہ کی رضامندی کے لیے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے، دین کی باتوں پر عمل کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس سے بچنے کے لیے آدمی ایک وطن چھوڑ کے، ایک بستی چھوڑ کے دوسری بستی کو چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ ہجرت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص بڑے لیڈر، بڑے کمانڈر، بڑے ہوشیار، بڑے چالاک عرب کے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول بہت خوش ہوئے، ہاں بھائی بہت خوشی کی بات ہے، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ، قبول کرو اسلام۔ ہاتھ بڑھائے، اس کا کھینچ لیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمرو کیا بات ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میں جو کچھ اس سے پہلے گناہ کیا ہوں، غلطی کیا ہوں، آپ کے ساتھ بے ادبی کیا ہوں، گستاخی کیا ہوں، یہ سب اللہ مجھے معاف کر دے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے عمرو سنو، کوئی آدمی کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، کفر کی زندگی میں جتنے گناہ تھے وہ سب معاف ہو جاتے، سود لیا ہوگا، حرام کھایا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، شراب پیا ہوگا، سب معاف۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے، کسی کے پاس قرض لیا ہے یا کسی کو مارا پیٹا ہے، وہ تو معافی چاہنی پڑے گی۔ باقی جتنے گناہ کیے، زنا کیا، شراب پیا، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھانا، کافر تھا نا، اب گناہ نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اتنے دن کی نماز پڑھو، سب کچھ نہیں، اسلام سے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ دوسری خوشخبری بھی سنائی، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس کے سارے پہلے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔
یہ بھی بڑی خوشخبری۔ معلوم یہ ہوا کہ ہجرت اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمائی، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تین باتیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں۔ تو حج کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی حج کرنے گیا، حج کیا اللہ کے واسطے، گناہوں سے بے حیائیوں سے دور رہ کر آیا تو اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حاجی جب حج مبرور کر کے آتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کون سا گناہ ہے، ویسے پاک ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن کوئی آدمی دنیاوی کام کے لیے ہجرت کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، بہت سارے کام ہوں گے نا، لیکن اللہ کے پیارے رسول سے دو باتیں بتائے، اسی پر ساری باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو فرمایا کہ کوئی آدمی دنیاوی کام کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، مثلا کسی کا بیپار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، نفع نہیں مل رہا ہے کاروبار میں، اس نے سوچا کہ بھئی چھوڑو اس بستی کو، دوسری بستی میں جا کے کاروبار شروع کریں، وہاں بیپار شروع کریں۔ کاروبار کے لیے وطن چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، دوسری جگہ بیپار جا کے شروع کیا۔ اب یہ بیپار کے لیے ہجرت کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے، دین کی باتوں پر عمل کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے سفر نہیں کیا نا، اس لیے ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ صاحب بیپار کو ترقی دینے کے لیے سفر نہیں کرنا حرام ہے، ایسا مطلب اس کا نہیں ہے۔ یعنی دین کے لیے سفر نہیں کے لیے، اس لیے دین کا ثواب نہیں ملے گا۔ بیپار کرنا جائز ہے، سفر کرنا بیپار کے لیے جائز ہے، ایک بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں جا کے کاروبار شروع کرنا جائز ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو حرام نہیں سمجھنا کہ صاحب حدیث میں تو ایسا آیا کہ صاحب دنیا کے لیے سفر کیا تو اس کو ایسے ویسے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا نا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ رشتہ تلاش کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، ان کی بستی میں کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا، یا وہ جیسا رشتہ پسند کرتے تھے چاہتے تھے ویسا رشتہ نہیں ملا، تو بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ جیسے بستی والوں نے کہا، دلہن والوں نے کہا بھائی تم تو وہاں اس بستی کے ہو، ہماری بچی وہاں جائے گی آئے گی یہ سب مشکل ہے، تم آ جاؤ ہماری بستی کو، تمہاری بستی چھوڑ کے۔ ابھی آدمی سوچا کہ چلو بھائی ہماری بستی چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں، وہاں جا کر شادی کر لیں۔ بستی چھوڑ کر آئے تو شادی کرنے وہ لوگ تیار ہیں۔ ایسا کوئی آدمی اپنی بستی چھوڑ کے اس لڑکی سے جا کر شادی کر لیا۔ اب وہ لڑکی کے واسطے شادی کیا، لہٰذا شادی کرنا جائز ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، اگر وہ بے دین بد اخلاق نہیں ہے الحمدللہ بالکل جائز ہے، لیکن آپ کو ثواب ہجرت کا نہیں ملے گا کہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے، شادی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جیسے آپ کی بستی میں لڑکیاں ہیں لیکن دیندار لڑکی نہیں ہے، مالدار ہے، بڑے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے، دیندار نہیں ہے، اس بستی میں دیندار لڑکی ہے، آپ اپنی بستی کو چھوڑ کے اس کی بستی کو چلے گئے تو اس دیندار لڑکی سے شادی کرنے کا ثواب ملے گا، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہجرت کا ثواب بہت بڑا نا، کہ جتنے گناہ آپ نے کیے سب معاف ہو جاتے نا، وہ یہاں نہیں ہوگا۔ تو شادی کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے، کاروبار کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی۔ اب آدمی کو وہی ملے گا جس کی نیت اس نے کی۔ حدیث میں ارادے، دل کے ارادوں کو ارادے کو نیت کرتے ہیں۔
نیتیں کہا گیا، نیتوں پر، نیت دل کے اندر مختلف آتی ہے نا، فرض نماز پڑھنے کی نیت آئی، فرض میں بھی فجر پڑھنے کی، ظہر پڑھنے کی، عصر پڑھنے کی، اسی طرح نفل کام کرنے کی، ایسے نیتیں کئی ایک ہوتی ہیں نا، اس لیے نیات کا لفظ استعمال کیا گیا، جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ نیت جیسی ہوگی ثواب بھی ملے گا۔ اب کوئی کام دنیا کا سمجھا جاتا ہے، لیکن نیت اگر اچھی رہی تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، نیت آپ کی یہ ہے کھانا کھائیں گے، طاقت ہوگی، الحمدللہ کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ کی نیت کھانا کھانے میں یہ ہے، ہم اس کی وجہ سے طاقت ملے گی، دین کا کام کریں گے، سفر کریں گے، دین کی باتیں بتائیں گے اور تہجد پڑھیں گے، طاقت ملے گی نا ہم کو۔ تو کھانے پینے کی نیت بھی آپ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی عبادت کا شوق جذبہ رکھتے ہیں، اور کھانے پینے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ لہٰذا ہمارا ہر کام چاہیے کہ نیت کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو ایک بات پسند ہے، یہ بات پسند ہے کہ آدمی ایک گھونٹ پانی پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ کی نعمت کو یاد کیا آپ نے، شکر ادا کیا، تو کھانے پینے میں بھی دیکھیے ثواب مل گئے نا آپ کو۔ تو لہٰذا آدمی کو یہی چاہیے کہ ہر کام نیت کر لے ثواب کی۔ سوتا بھی ہے تو نیت کرتا ہے بھئی سو کر اٹھائیں گے، چست ہو جائیں گے اور سب ایکٹیو ہو جائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ یہ سونے میں بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں ثواب کی نیت کر لیجئے۔ ہر کام جو جائز ہے، عبادتوں میں تو ضروری ہے نا نیت، لیکن اب نیت آپ نہیں کیے، نماز کی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کھانے کی نیت جو میں نے کہی، کھائیں گے تندرستی آئے گی، اس کا ثواب ملے گا۔ نیت کیے بغیر کھانا کھا لیے تو کھانا تو آپ کا ہو جائے گا، نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے پہلے نیت کرے۔ ہمارے علماء کے متعلق یہ بھی لکھا ہے، کچھ شاگرد ایک استاذ کے پاس آئے، کہا کہ مولوی صاحب کچھ پڑھا دیجیے ہم کو حدیث۔ کہا نہیں جی میں نہیں پڑھاتا، ابھی نیت نہیں ہے میری۔ کیا مطلب؟ یعنی حدیث یہ سمجھ کر پڑھائے ہے مجھے اس کا ثواب ملے گا، آ کر پوچھے میں پڑھانا شروع کر دیا تو نیت نہیں آئی نا۔ پہلے نیت کو پیدا کرتے ہیں، اللہ میں تیرے رسول کی باتیں پڑھوں گا، سمجھاؤں گا ان بچوں کو، مجھے کتنا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ہاں جی اب آؤ پڑھو۔ دیکھو نیت ایسے کرتے تھے۔ ہمارے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ نیت سے خالی ہوتے ہیں۔ ہر کام میں نیت کر لینی چاہیے۔ ایک آدمی دکان کو جاتا ہے بیپار کرنے کے لیے، نیت یہ ہوتی ہے میں حلال طریقے سے بیپار کروں گا، حلال چیزوں کا بیپار کروں گا، اس سے جو مجھے نفع ملے گا بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، اگر وہ بچا تو پھر صدقہ خیرات کروں گا۔ اب اس کا دکان کو جانا ثواب، دکان میں بیٹھنا ثواب، بیپار کرنا ثواب۔ اس لیے کہ نیت کیا ہے اس کی، میں کماؤں گا، حلال بیپار کروں گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور اللہ نے کچھ اور دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں گا۔ دیکھیے بیپار بھی نیت کرنے سے ثواب۔ ہر طرح آپ سوچ لیجئے، ایک آدمی جاتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ پروگرام ہے، دینی پروگرام، نیت کرتا ہے میں جاؤں گا، دین کی باتیں جو سنتا ہوں ان پر عمل کروں گا، اس کا گھر سے نکلنا ثواب، چلنا ثواب، اس مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا ثواب۔ ویسے دین کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب یقیناً ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسے آ کر بیٹھ گیا کہ صاحب کیا آواز آ رہی، کیوں لوگ جمع ہیں، اس کا خیال نہیں تھا، اس کی نیت نہیں تھی، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث میں اس طرح کی تفصیل آئی۔ تو اللہ کے پیارے رسول یہی فرماتے ہیں نیت کا ہمیشہ خیال کرو، جو بھی کام کرنا چاہتے ہو دل میں سوچ کر کرو، اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے کرو، ہر کام کے اندر تم کو ثواب ملے گا۔ جی اللہ اکبر، ایسے ہونا چاہیے نا۔ تو ہم نیت کر لیں بھائی ہر چیز میں۔
کھانے میں بھی پینے میں بھی سب میں نیت کرتے ہیں کہ سب شریعت میں ایسے بتایا گیا ہے۔ جو وہ نیت دل میں آتی ہے تو پھر اس کا طریقہ بھی آتا ہے کہ صاحب اس کام کو کیسے کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کو کپڑا اوڑھنا ہے، کپڑا پہننا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے صاحب کپڑا پہننا، بسم اللہ بول کے پہنے بھائی، پہلے سیدھا ہاتھ داخل کریں۔ آپ دیکھو نیت بھی کیا کہ اللہ کے پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اس کا کپڑا پہننے میں بھی اس کو ثواب مل گیا۔ کپڑا نکالنا چاہتا ہے، چپل جوتا جی نکالنا چاہتا ہے، تب بھی نیت آئی کہ بھئی اللہ کے پیارے رسول کیسے بتائے ہیں، پہلے الٹے پاؤں کی چپل نکالنا، پھر سیدھے پاؤں کی چپل نکالنا، پہنتے وقت پھر پہلے سیدھے پاؤں کی چپل پہننا، اس کے بعد الٹے پاؤں کی چپل پہننا۔ دیکھو نیت میں اللہ کے پیارے رسول کا طریقہ ہم کو آ گیا۔ اب اس کا ثواب چپل پہننے میں ثواب جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ جیسے کنگھی کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف کی کنگھی، اس کے بعد بائیں طرف کی کنگھی۔ جوتا پہننا ہے تو پہلے سیدھے پاؤں کا جوتا، اس کے بعد بائیں پاؤں کا جوتا یا چپل۔ دیکھو ایسے نیت، ہر چیز میں نیت کرنے سے دین کا طریقہ یاد آتا ہے، یہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ بے خیالی میں ہم کرتے ہیں تو ہم کو کتنا ثواب دن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 10 مرتبہ چپل پہنے، 10 مرتبہ چپل نکالے، ثواب ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں نا، خیال نہیں کیے۔ پہنتے وقت نکالتے وقت ہمیشہ ذہن میں آتا ہمارے پیارے رسول کا طریقہ، ہمارے پیارے رسول ایسے بتائیں۔ یہی نیت ہے جی، یہی ارادے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح آدمی نیت کے ساتھ وہ طریقہ بھی کام کا سمجھ لیتا ہے، اس لیے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کام کا ثواب نیت۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں۔ اب نیت اچھی ہو تو کام کرنے والے کو ثواب، نیت بری ہو تو کام کرنے والے کو ہرگز ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیت اچھی ہو تو کام خراب بھی ہو تو ثواب مل جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ کام ایک نیت ہو اور دین کے مطابق ہو کام، جب ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ پہلے نیت ٹھیک ہونا، کام بھی ٹھیک ہونا، جب ثواب ملے گا۔ نیت اچھی ہے، کام اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی مثالیں بھی حدیث کے اندر بہت ساری آتی ہیں۔ جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بقرعید کے دن سویرے سویرے بکرا کاٹ دیے، نماز بھی ہوئی نہیں، کچھ نہیں، بکرا کاٹ دیے۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ نیت اچھی تھی، غریبوں کے گھر میں جلدی گوشت پہنچا دوں گا، ان کو سب کھانے کا سب انتظام ہو جائے گا۔ کاٹ دیے، نیت تو بڑی اچھی تھی غریبوں کے یہاں گوشت پہنچانا، لیکن کام غلط تھا نا، اس لیے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی بھی کام آپ کریں تو شریعت کے مطابق بھی ہونا چاہیے، نیت اچھی ہو اور شریعت کے مطابق کام ہو تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ نیت اچھی ہے، کام اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے کوئی آدمی یوں سمجھیے کہ صاحب نیت تو بہت اچھی ہے، نفل نماز 2 رکعت ہے یا پھر 4 رکعت ہے۔ ایک آدمی نفل کی نیت کر کے میں پڑھوں گا نماز، کیا کرتا ہے؟ کرتا ایسا ہے کہ صاحب نیت اچھی ہے اس کی، 3 رکعت نفل پڑھتا ہے، 3 رکعت اللہ کے یہاں قبول ہوتی کیا؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، وتر کی نماز 3 رکعت ہے، لیکن ایسی عام نفل یا 2 پڑھو یا 4 پڑھو، ایسے ہونا چاہیے۔ تم نے کام غلط کیا، نیت اگرچہ اچھی ہے، نفل پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن کام غلط ہے نا، اس لیے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت اچھی ہونے سے کام بھی اچھا ہونا ضروری نہیں، نیت بھی اچھی ہو، کام بھی اچھا ہو، جب چل کر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ کام اگر اچھا بھی ہے، نیت غلط ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا خیال کریں، کام غلط، نیت اچھی ہے، لیکن
ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ کام آپ کا غلط ہے نا۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کوئی آدمی اس کی سمجھے کہ صاحب رشتے کی بہن ہے جس سے شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی شادی اس کی ہوتی نہیں، اب یہ سوچا کہ سر چلو کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو میری بہن ایسی رہے گی، کیا میں شادی کر لوں، حالانکہ وہ بہن تمہارے لیے حرام تھی، اس سے شادی کر لی۔ نیت تو بہت اچھی تھی لیکن کام بہت غلط تھا، گناہ ہو گیا۔ یہ نیت اچھی ہونے کے بعد کام غلط ہو گیا نا، اس لیے دونوں باتیں صحیح ہونی چاہیے، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، کام بھی صحیح ہونے چاہیے، جب چل کر آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ بہرحال ہجرت پہلے حبشے کی طرف ہی، پھر مدینے کی طرف ہی۔ آپ قیامت تک کے لیے ہجرت کا کاروبار ہے، ہجرت کا کام ہے۔ کہیں بھی کسی محلے میں آپ رہتے ہیں، اب ہجرت ایک بڑے پیمانے پر ایک چھوٹے پیمانے پر ہے۔ مثلاً آپ کسی بستی میں رہتے ہیں، آپ کے محلے میں نماز پڑھنا مشکل ہے، دین پر رہنا مشکل ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنی بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی کو چلے گئے، یہ بھی ہجرت ہے۔ یہ ہجرت ہمیشہ رہے گی، لیکن ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک کو جانے کی جو ہجرت تھی نا، آج کل اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہاں تکلیف ہے دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے، آپ یہ سوچیں کہ سب دبئی چلے جائیں، کویت چلے جائیں تو وہاں کی حکومت آپ کو قبول نہیں کرے گی نا۔ لیکن اسی ملک میں رہتے ہوئے ایک بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی کو چلے گئے تو یہ بھی ہجرت ہی ہے، لیکن یہ ہجرت ہوتی ہے دین کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں کہ صاحب ہر کام کا ثواب اللہ کے یہاں نیت کے مطابق دیا جاتا ہے، نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا، نیت بری ہے، کام اچھا بھی ہو تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا، نیت بھی غلط، کام بھی غلط تو آدمی کو سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول نے مثال دے کر بھی اس کو سمجھا دیا۔ لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی تھے، وہ ان کو ام قیس ایک عورت تھے، ان سے شادی کرنے کے لیے اس عورت نے کنڈیشن رکھی کہ آپ چھوڑ کر میرے بستی کو آ جائیں تو شادی کر لوں گی۔ اب وہ اچھی جگہ تھے، مدینے میں تھے، چلے گئے، اس سے شادی کر لیے۔ ان کو کہتے ہیں مہاجر ام قیس۔ ام قیس سے شادی کرنے کے واسطے ایک آدمی بستی چھوڑ کر ہجرت کر کے گیا۔ یہ کسی صحیح حدیث سے تو یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ صاحب یہ اس حدیث کا ریزن وہ بتاتے ہیں کہ صاحب ایسے ہوا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ہماری نیتیں درست ہونا چاہیے۔ نیت میں نے کہا کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ دل ہی میں رہنا چاہیے۔ زبان سے بولنا ہے کیا؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے کی، ایسے دل سے زبان سے بھی بولنا کیا؟ نہیں جی، زبان سے بولنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی کہا کہ جیسے کھانے میں آپ کی نیت ہو گئی تو صاحب اس کا ثواب ملے گا، وہاں زبان سے بولیں گے نہیں نا، اللہ میں طاقت کے واسطے یہ کھانا کھاتا ہوں، ایسا تھوڑی بولیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کوئی لفظ کہنا غلط ہے۔ البتہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا ارادہ کیے تو اس وقت آپ نے زبان سے کہا لبیک حجۃ و عمرۃ، اے اللہ میں حج قران کی نیت کیا، حج قران کا اعلان کیا۔ اب وہ نیت تھی، ارادہ تھا، اعلان تھا، سب باتیں اس کے اندر آ گئی۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں زبان سے نیت کرنے کا ذکر حدیث میں نہیں آتا، صحابہ نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے، لہٰذا ہجرت کرنے کے لیے آدمی ہمیشہ تیار رہے کہ جب دین کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو اپنی بستی چھوڑ کے دوسری بستی میں جا کر بس جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت ہمیشہ رہے گی قیامت تک، اس لیے کہ دین پر عمل کرنا ہمیشہ کہیں نہ کہیں مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہجرت کا سلسلہ بھی باقی رہے گا۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے، بہت بہترین حدیث ہے۔ یہ حدیث شروع کی گئی، اس کے بعد باقی حدیثیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کرے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہماری عمل میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالی ان کو معاف کر کے اللہ تعالی ان کا عمل کو درست بنا دے۔
میں سمجھتا ہوں کہ نیت کی اہمیت کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ہر کام میں آپ نیت کریں گے، کپڑا پہننے میں بھی، چپل پہننے میں بھی، کھانا کھانے میں بھی، ہر چیز میں آپ نیت کریں گے تو اللہ کے رسول کا طریقہ بھی یاد آ جائے گا، اور اس طرح آپ کو ثواب ملے گا، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی، اوڑھنے میں بھی۔ اس کا خیال کیجئے۔ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔